ٹھیک ہوگا جی؟ ہاں جی، آئس کریم کے وقفے کے بعد اگر انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں تو قرآن حکیم میں ان کی غلطیوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ آخر عصمت انبیاء کا صحیح عقیدہ کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ میں نے 3 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے۔ مسئلہ 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ۔ ایک عصمت انبیاء کا یعنی نبیوں کے معصوم ہونے کا عقیدہ وہ ہے جو پبلک میں رائج ہے کہ شاید نعوذ باللہ انبیاء روبوٹ ہوتے ہیں، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ان کے اندر غلطی کا مادہ ہی موجود نہیں ہوتا۔ اگر مادہ موجود نہ ہو تو انبیاء کی افضلیت ہم پر لازم نہ آئے۔ اصل میں ان میں مادہ موجود ہے، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ جاتے ہیں، یہ ہے ان کی کوالٹی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور یہ وہ کوالٹی ہے جس کی وجہ سے انسان بھی فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام کا معصوم ہونا علیہ السلام، اس سے مراد یہ ہے کہ انبیاء گناہ نہیں کرتے۔ غلطی، لغزش اور اجتہاد میں کم درجے کے اجتہاد کو اڈاپٹ کر لینا، یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں، اور یہ چیز عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے، کیونکہ عصمت انبیاء کا عقیدہ وہ ہے نہیں جو آپ کو پڑھایا گیا ہے کہ جی نبیوں سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ نہیں، یہ لفظ غلط ہے۔ انبیاء گناہ نہیں کرتے، بس اتنا ہے۔ غلطی، لغزش ہو سکتی ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی لغزشیں قرآن میں ہائی لائٹ ہوئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کم از کم 7 دفعہ بیان ہوئی، جو انہوں نے وہ جنتی کھانا کھانے سے منع کیا گیا تھا، انہوں نے کھا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بندہ قتل ہو گیا، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، قرآن میں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک پیغمبر ہوتے ہوئے ایک کافر بیٹے کے حق میں دعا کر دی، حالانکہ بالکل واضح ہے کہ نہیں کرنی، انہوں نے بھی معافی مانگی، حتیٰ کہ قرآن میں آیا نوح تم جاہلوں میں سے مت ہو، اتنے سخت الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام پہ تو ایسا عذاب آیا کہ سورۃ الصافات میں آیا کہ یونس اگر معافی نہ مانگتا تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالا جاتا جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے۔ وہ تو ان کی معافی قبول ہوگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں 4 مقامات کے اوپر اجتہادی خطا کے حوالے سے ڈسکشن آئی۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کے بہانوں کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اس میں تو الفاظ ہے اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو کیوں جانے دیا۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے بد دعا نکل گئی تھی، دعائے ضرر، کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ مسلم شریف میں الفاظ ہیں، قرآن میں آیا کہ اے نبی آپ کو ان کا کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ اور اسی خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے 19 سال کے بعد اسلام کی دولت بھی دے دی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتے، لغزش ان سے ہو سکتی ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی خطا اور ہماری خطا میں فرق یہ ہے کہ ہم کوئی غلطی کریں گے ہمیں اللہ تعالیٰ بتائے گا نہیں، نبی کی خطا پر وہ قائم نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر دے گا اور وہ اس معاملے میں رجوع کر لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ باقی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، نیٹی گٹیز ہیں، وہ عصمت انبیاء پہ 88A مسئلہ میرا، 88B دیکھیں، یہ ڈیٹیل طرف تھا، میں نے اسی لیے اتنا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا 2 نشستوں میں۔ ایک نمونے کے طور پہ بتا دیتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ یوسف کا قصد کیا اس عورت نے، سورہ یوسف میں، اور یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ یوسف کس کا قصد کر لیتا؟ اس عورت کا جو اس کی ماں تھی۔ منہ بولی سے ہی ایک بچے نے ایک عورت کو ہمیشہ ماں کی شکل میں ہی دیکھا ہے، وہ تو اس کو بڑے ہو کے پتا چلا نا حقیقی ماں نہیں ہے، ورنہ تو حقیقی ماں اور منہ بولی ماں میں تو کوئی فرق نہیں نا، اگر بچے کو پتا نہ ہو، وہ تو اس کو ماں کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ایسی عورت اگر اپنے اس بچے کو جس کو اس نے پالا، وہ اس کو ماں کی نظر سے دیکھ رہا ہے، وہ بھی عورت اس کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ عورت کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا، یعنی اپنی ماں کا جو منہ بولی سے ہی، لیکن اس کی نظر سے تو ماں تھی نا، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اگر گناہوں سے بچایا ہے تو خاص اپنے فضل و کرم سے،
اسی لیے وہ مخلص بندے ہیں، چنے ہوئے۔ ہم مخلص ہیں، اللہ کے لیے اخلاص شو کرتے ہیں، وہ مخلص ہیں زبر کے ساتھ۔ تو نبیوں کے بارے میں عصمت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ حفاظت کرے گا، لغزش خطا والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ باقی نبی علیہ السلام کے حوالے سے سورہ فتح کی جو 2 نمبر آیت کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے میرا کلپ یوٹیوب پہ لاکھوں دیکھ چکے ہیں، رپلائی ٹو امام احمد بریلوی آن ٹرانسلیشن آف سورہ فتح آیت نمبر 2، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔